الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. قابل صد احترام بزرگ و دوستو، ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں، اللہ کے حضور میں آئے ہیں اللہ کا ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. ہر عمل سے پہلے ہم سب کو پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نیت کو درست کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ کی عبادات کی شکل میں یا خدمت خلق کی شکل میں یا جو بھی رضائے الہی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کیا ہم اس کام سے پہلے یہ سوچتے ہیں یا یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم جو کر رہے ہیں اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے؟ ہم اللہ کے حضور آئے ہیں، ہم سب یہ سوچیں کہ گھر سے چلتے وقت کیا ہمارے دل کے اندر تھوڑا بہت اللہ کا خیال تھا کہ اللہ میں جا رہا ہوں تیرے حضور پیش ہونے کے لیے اور اپنی ہستی کو ختم کرنے کے لیے میں جو بھی کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے اس عمل کو قبول فرما لے. یہ ہر عمل سے پہلے کا یہ ایک عمل ہے. نماز کے لیے آئیں یا کسی اور عمل کے لیے آئیں یا کہیں دنیا کے کسی خطے میں رہ کر کوئی بھی نیک عمل کریں، سب سے پہلی نیت اور سب سے پہلا عمل، اس عمل سے پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کو قبول فرما لے. اگر تیرے دربار میں یہ قبول ہو گیا تو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اور میرے درجات بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر میری نیت کی خاطر، غلط نیت کی خاطر تو نے اس میرے عمل کو رد کر دیا، اپنے دربار میں قبول نہ کیا، تو یہ سب میرا کیا کرایا سب بیکار ہے، کسی کام کا نہیں. اسی طریقے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم جو یہ کام جو بھی ٹوٹا پھوٹا تیری خاطر تیری رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مضمون ہم نے اپنے سبق کے طور پر چھیڑا ہوا ہے، اس کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی اس کو نجات کا ذریعہ بنا. اور اس لیے کہ ہمیں سچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہم ایک ایک تذکرہ، ایک ایک ادا، ایک ایک بات ان کی اپنے دل کے اندر سمانا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایک سنت کو سیکھ کر، ایک ایک سنت کو سمجھ کر ہم اس کو پوری دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو
تو ہم سب یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب ایک ہلچل ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہمارا سبق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ذہن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو دل کو چبھتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور اپنے معاشرے سے، ہم اپنے معاشرے کے معاملات سے، اپنے معاشرے کے جو ہے ماحول سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں بعض مرتبہ سخت سست بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایمانداری سے بتلاؤ، سخت سست کہنے والا کیا وہ نفرت کرتا ہے آپ سے؟ آپ کے گھر میں بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، غلطی پر آپ ان کو ڈانٹتے ہوں گے، ڈپٹتے ہوں گے، یا ایک استاد ہے، بچہ غلطی کرتا ہے، ڈانٹتا ڈپٹتا پٹائی بھی کرتا ہے، کیا یہ بچے کے ساتھ عداوت ہے، دشمنی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، کیا یہ عداوت ہے، دشمنی ہے؟ گھر میں کئی بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بہنیں بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی جملہ سب کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، تو جو بچہ کسی کام میں ملوث نہیں تھا، کیا وہ یہ اس کو کہنے کا حق ہے کہ میں تو نہیں تھا اس کام میں؟ بلکہ ایک اصلاح کے لیے اصلاحاً ایک جمع کا صیغہ بول دیا جاتا ہے، تاکہ سب کی تربیت اور سب بات سمجھ جائیں۔ بہرحال خطیب یا واعظ، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، کوئی واعظ نہیں ہوں، میں آپ کو بتلا دوں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اس چیز کو، اللہ کی رضا کے لیے، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما کر میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اپنی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ورنہ یہ چیز بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ نہ جانے ہماری نماز، میری نماز قبول ہے نہیں ہے، اور میں ان سب کی نماز کا ٹھیکہ اور ذمہ لیا ہوا ہوں، اور ہمارا ذہن، ہماری ذہنیت کیا ہے کہ ہماری غلطی پر روکنا ٹوکنا یہ کوئی اچھی بات ہے امام صاحب کی؟ میرے عزیز دوستو، اگر نگراں نہیں کہے گا تو اور کون کہے گا؟ گھر کا ذمہ دار نہیں کہے گا بچوں کو تو اور کون کہے گا؟ کوئی دوسرا آئے گا کہنے کے لیے؟ دوسرے کو تو فرق نہیں پڑتا، بلکہ دوسرے تو چاہتے ہیں کہ بگڑے، دوسرے کا بچہ بگڑے، فلاں کا بچہ جو ہے غلط کام پر جو ہے آ جائے، لیکن کبھی بھی باپ یا ماں یا جس سے جو تعلق، دلی تعلق ہوگا، وہ نہیں چاہے گا، اور وہ اس کی محبت کی علامت یہ ہے، وہ ڈانٹے گا بھی، ڈپٹے گا بھی، مارے گا بھی، اور تمہیں یہ بھی کہہ دے گا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کیا یہ واقعی بھاگنے کے لیے کہا اس نے؟ اس کے پیچھے جو میسج، جو پیغام چھپا ہوا ہے، ایک محبت کا پیغام چھپا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے غلط راستے پر چلے جائیں۔ کیا بھئی غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ایک بچے نے غلطی کی، بچے کو استاد نے تنبیہ کر دی، یا کوئی بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، کسی کا بھی بچہ ہے، اور کسی بڑے نے اس کو تنبیہ کر دی، ڈانٹ دیا، غصے میں یہ کہہ دیا کہ چلا جا تجھے جان سے مار دوں گا، کیا یہ واقعی نفرت کی علامت ہے؟ اور پھر وہ بچہ کہے کہ مجھے فلاں آدمی نے یہ کہا ہے، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے والد، اس کے خاندان والے آ کر کے اس آدمی کو گالی گلوچ بے عزت کریں آ کر کے کہ تو نے ہمارے بچے کو کیوں کہا، یہ تو نے ہمارے بچے کو بدتمیزی کرنے سے کیوں روکا، تیری کیا مجال ہے؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور میں کسی کی سنی سنائی نہیں،
بلکہ اپنی بھگتی ہوئی بھی بات کر رہا ہوں۔ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل روتا ہے اندر سے کہ یہ بچے 12 سال کے 15 سال کے بچے، ان کو اپنے بڑوں کا شعور نہیں ہے، اور ان کا بڑا جو ہے ان کے بڑے کے اپنے بڑے کے ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں کس معاملات سے پیش آ رہا ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ ان بچے کے بگڑنے کا راستہ اس نے کھول دیا، اور کہاں تک وہ جا سکتے ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جو باپ، جو دادا اپنے پوتے کے سامنے اپنے بڑے کو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو کہنے کی، روکنے کی، یہ بدتمیزی کر رہا تھا تو کرنے دیتے، تو وہ بچہ کہاں تک جا سکتا ہے اندازہ لگائیے آپ۔ ایک وقت وہ تھا، میرے یاد ہے، شاید آپ کے بھی یاد ہوگا، مجھ سے بڑی عمر کے والے جو لوگ ہیں، بچپن میں گاؤں میں کسی کونے میں، گاؤں کے کسی قبرستان میں یا کہیں کھیت میں کھلیان میں کھیل رہے ہیں، شام ہو گئی یا کوئی اور غلطی کر دی، تو گاؤں کے کسی ایک آدمی نے دونوں کے تھپڑ لگائے، یا کسی ایک بچے کے والد نے دونوں کے تھپڑ لگا دیے، گھر کو بھیج دیا۔ معلوم ہوا شام کو کہ فلاں نے جو ہے میرے بچے کو بھی مارا اور اپنے بچے کو بھی مارا۔ اس سے ملے، کہا کہ اس کو اور مارنا چاہیے تھا، آپ کو اس کو اور مارتے، میرے بچے کو اور مارتے، انہوں نے غلطی کیسی کی؟ یا پھر کچھ شکوہ شکایت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھائی بھی ساتھ کھیلتے ہیں اور مسلمان بچے بھی ساتھ کھیلتے ہیں۔ غیر مسلم کے والد نے یا مسلمان کے والد نے جو ہے کسی دونوں کے مار دیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ کیوں؟ یقین تھا کہ غلطی کی ہوگی، کوئی بیان تقریر نہیں، لیکن دل کی یہ ایک سلگتی ہوئی ایک چنگاری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایسا ماحول دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا گاؤں میں؟ ہم سب گاؤں کے ہیں رہنے والے۔ غلطی کی میرے بیٹے نے، لیکن لگا دیے دونوں کے، اور کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس بچے کو سدھارنے کے لیے ایسا کیا ہے، غلطی کی ہے تو اس لیے تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے، آئندہ یہ غلطی نہ کرے۔ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہماری تو جیسی تھی گزر گئی، تھوڑی بہت بچی ہوگی 5-10 سال، لیکن آنے والا وقت جو اب سے 10 سال 15 سال کا وقت ہے ہمارے معاشرے کا، اس میں کیسے سانس لیا جائے گا، اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اس میں کیسے سانس لیں گے۔ کیا واقعی ان کے دل میں کسی حد تک محبت، معاشرے سے محبت، پڑوس سے محبت کا مادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب تک تھوڑی بہت ہے، تھوڑا بہت، لیکن کتنی ہے؟ اتنی ہے کہ ہم بچے، محلے کے کسی بچے کو گالی گلوچ بکنے پر، بدتمیزیاں کرنے پر نہیں کہہ سکتے کہ تو مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کر رہا ہے۔ اب یہ ماحول ہے۔ اب آپ کتنے دیندار ہیں، کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنی محبت سے کہہ رہے ہیں، آپ کو جواب یہ ملے گا کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں روکنے والے؟ اب یہ ماحول ہے، لیکن آنے والے 5-10 سال کے بعد میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی زندگی کو بچا لیں، اپنوں بچوں کی زندگی کو بچا لیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی نگرانی کریں، ان کو شام کے وقت میں اپنے گھروں سے نہ نکلنے دیں، خود بھی نگرانی کریں، اور ان کو خصوصاً شام کے وقت میں جو بگڑنے کا وقت ہوتا ہے، جس کو تم کہتے ہو تو چہل قدمی کے لیے گیا ہے، گھومنے کے لیے گیا ہے، کھانا کھا کر تھوڑا گلیوں میں وہ گھومنے کا وقت نہیں ہے، وہ بگڑنے کا وقت ہے، یاد رکھنا۔ گھر کی چھتوں پر ان کو ٹہلاؤ، گھر میں ٹہلاؤ، وہ بچے کے ذہن کو سدھارنے کا وقت ہے، جو اس وقت میں آپ ان کے ذہن میں بات ڈالیں گے وہ آئے گی۔
گھر کے باہر نکال دیں گے تو گھر کے باہر کی بات دماغ میں آئیں گی، اور گھر کے اندر ان کو جو ہے بڑوں کے قصے، کہانیاں اور کتابیں پڑھ کر یا کتاب مطالعہ کر کے سنائیں گے تو انشاءاللہ ان کے ذہن اچھے ہوں گے۔ دوسری چیز، آج ہم اپنے بچوں کو یہ سوچتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر جب تک وہ ہوش سنبھالے اس کو ایک رتی برابر پریشانی نہ ہو۔ وہ چاہتے نہیں چاہتے؟ یا میں کچھ غلط آور تو نہیں بول رہا ہوں؟ ہم سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں دوڑ دھوپ کر کے، مزدوری محنت کر کے اپنے بچوں کو بالکل خوش رکھوں، ان کی زبان سے نکلنے سے پہلے ان کی تمنا پوری کروں۔ چاہتے ہیں نا؟ ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ چاہت کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ چاہت درست ہو سکتی ہے، بلکہ بچے کو ہوش آنے کے بعد، بچے کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آنے کے بعد اس کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ غربت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پریشانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تکلیف بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گزر کر جب جو آدمی جو ہے، جو بچہ، جو انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، اور جو ان چیزوں سے ہٹ کر بالکل اس نے راحت و آرام ہی دیکھے ہیں، کوئی دقت پریشانی نہیں دیکھی، تو اب وہ جب وہ بڑا ہوگا، کسی قابل ہوگا، وہ کسی تکلیف کا، کسی پریشانی کا، کسی حال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ان اپنے بچوں کو احساس دلاؤ۔ ایک بچے نے ضد کی میں سائیکل لوں گا، 10,000 روپے کی سائیکل دلوا دی، فوراً زبان سے نکلتے ہی اب وہ گلیوں میں گھومتا پھرتا، پورا اپنے یار دوستوں کو بٹھا کر جو ہے، اب اس کا ذہن پڑھائی، اب دلوانے کے بعد کم سے کم اس کی ایک نگرانی یہ ہونی ضروری تھی کہ فلاں وقت میں سائیکل چلاؤ گے یا فلاں وقت میں یہ کھیل کھیلو گے۔ پڑھائی کے وقت میں اگر ہم نے تم کو سائیکل چلاتے ہوئے دیکھ لیا، اسی دن تالا اس پہ لگا دیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر کی تربیت، بچوں کی تربیت، اور یہ کب یاد آتی ہیں؟ جب بڑے ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے ہم سب روتے ہیں، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ ولیوں سے، بزرگوں سے، اماموں سے، عالموں سے سب دعا کر دو، اولاد دے دے۔ اور جب اسی اولاد سے تنگ آ کر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کاش یہ اولاد پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ ہوتا ہے نہیں؟ تو جس اولاد کے لیے دل میں یہ تمنا آ جائے کہ کاش یہ اولاد پیدا نہ ہوئی ہوتی، تو مانگی کیوں تھی؟ مانگی تھی تو تربیت تعلیم ایسی کیوں نہیں کی؟ تربیت تعلیم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اولاد بگڑ جائے تو اب ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے بعد، تعلیم و تربیت صحیح ہونے کے بعد اگر کوئی اولاد بگڑ جائے تو اب پھر ذمہ داری نہیں، اب اس سے بری ذمہ ہے آپ۔ لیکن یہ 10 سال کے، 8 سال کے، 6 سال کے بچے تو ہمارے تابع ہیں، جدھر کو چاہیں آپ ان کو موڑ سکتے ہیں، جو ذہن میں بھرے وہ جو ہے ان کو جو ہے ڈال سکتے ہیں۔ اگر اب ان کو نہیں روکا گیا، نہیں ذہنی تربیت کی گئی تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور، ہم اپنے بچوں کو دینی مزاج بنائیں، بچوں کا دینی مزاج۔ صحابہ کی قربانیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نہیں بتاتے ان کو، بس تمام چیزیں راحت و آرام کی ہونی چاہیے۔ ذرا سی تکلیف ہوئی تو گھر میں 2 AC لگا دیے، گرمی کا ذرہ برابر بھی احساس نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، ایک بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، خوب نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے،
جسم سے پسینہ نکلنے کے بعد انسان کچھ بنتا ہے. جسم سے پسینہ نکلنے کے بعد ہی انسان جو ہے رنگ لاتا ہے دنیا کے اندر. اور جتنے بھی انسانوں نے دنیا کے اندر کسی بھی لائن میں ترقی کی ہے، تم نے ان کو ترقی دیکھ لی کہ فلاں کا اتنا نام ہے، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پیچھے کی تھوڑی سی ذرا ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کی تکالیف بھی دیکھا کریں. آج میں طالب علم جو مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھتے ہیں یا اسکول کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں، ایک وقت وہ پہنچتا ہے کہ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں پڑھ کر، لیکن اس پڑھائی کے پیچھے جو قربانیاں ہیں ذرا ان کو آپ دیکھیں. آج تو الحمدللہ مدرسوں کے اندر، اسکول کالجوں کے اندر تمام سہولت کے سامان موجود ہیں. اب سے صرف 20 سال پہلے چلے جائیے، دیہاتوں میں، گاؤں میں لائٹ کا تصور نہیں تھا. لیمپ اور موم بتی اور ایک بوتل میں، شیشی میں، اس کے ڈھکن میں سوراخ کر کے اس میں جو ہے کپڑا لگا کر اس میں مٹی کا تیل یا سرسوں کا تیل بھر لیا، اس کو جلا دیا روشنی کے لیے، رات بھر اس سے پڑھ رہے ہیں. انورٹر، جنریٹر آج الگ ہیں، پنکھے الگ ہیں، تمام چیزیں سہولت کے سامان ہیں، پھر بھی جو ہیں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تو جو بچے اتنی سہولت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ دین کے لیے قربانی کیا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اور یہاں تک کہ جو بچے اپنے گھروں میں رہ کر بڑے عیش و آرام میں ایک وقت ایک زندگی کا ایک وقت حصہ گزار دیں گے تو پھر وہ آگے چل کر اپنے لیے بھی جو ہے قربانی، پریشانی اور تکلیف اور تکلیفیں نہیں اٹھا سکتے، ہار جائیں گے زندگی سے، پکی بات. تو بچوں کو جفاکش، محنت کش بناؤ، ان کے جسموں کو مضبوط کرو، ان کو احساس دلاؤ کہ بڑی پریشانی اور مشکل، بھلے آپ کتنے مالدار ہیں، آپ پیسوں کے بستر پر سوتے ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم کے لیے ان کو غربت کا احساس دلانا لازمی ہے. غربت کا احساس دلانا لازمی ہے. کوئی چیز نے کسی چیز کی فرمائش کی، کہو بیٹا ابھی حالات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، ابھی ہم نہیں لا سکتے، ابھی ایسی برداشت کرو. اور اپنے بچوں کا، آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کا دینی مزاج بناؤ، دینی ماحول گھر کے اندر پیدا کرو. اپنا تانا بانا، اپنا دائیں بائیں، بچوں کے دائیں بائیں ایسے حالات پیدا کر دو کہ وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکے. گناہ سے بچنے کے لیے، غلط باتوں سے بچنے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دو وہ کسی گناہ کے لیے، گناہ کی بات بھی کہیں تو ان کو فوراً جو ہے جواب ملے. اپنا ارد گرد، بچے کے ارد گرد گھر میں ماحول ایسا بنا دو، اور یہی ہے صحیح دینی تربیت. اور اگر چھوڑ دیا یوں ہی تو پھر کوئی جو ہے آج اس ماحول میں، انٹرنیٹ کے ماحول میں آج قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. دوسری چیز، دینی مزاج بنانے سے معاملہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن میں دین سے محبت، جو بھی دینی احکامات ہیں ان سے محبت کرو کہ یہ کرو گے تو اچھے حالات پیدا ہوں گے. آج ہمارے ذہنوں میں ایک جہیز جیسی لعنت کے تعلق سے جو ہے بہت شور پوری دنیا میں مچ رہا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بچی نے خودکشی کی ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے پوری دنیا میں وائرل ہوئی، سب نے اپنے اس میں جو ہے احساسات کا مظاہرہ کیا. لیکن ہم سب کے لیے بھی ایک سبق آمیز چیز ہے. جو نوجوان، جو نوکری والا، جو پیسے والا بڑے ہو کر، یا جو پیسے والے کا بچہ بڑے ہو کر اس کے ذہن میں یہ رہے کہ میں بڑے ہو کر جب شادی ہوگی تو گاڑی لوں گا، یہ لوں گا، جہیز لوں گا، تو میرے عزیز دوستو یہ بہت ہی گندی سوچ، دین کے خلاف سوچ ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے مالدار اللہ نے جتنوں نوازا ہیں، خوب نوازا ہیں، وہ اپنی طرف سے تنظیم بنا کر غریبوں میں ذرا نکلو. بچے، عورتیں، میری مائیں بہنیں کیسے وقت گزار رہی ہیں، اور یہاں تک کہ غربت کی وجہ سے وہ غلط باتوں پر، غلط جو ہے کام کرنے پر مجبور ہیں. ان کے ذمہ دار بھی میں بھی ہوں، آپ سب بھی ہیں.
ایک پڑوس میں غریب ہیں، بچی شادی کے لائق ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں اور میں اچھے حالات کا ہوں، کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اس کے شادی کا انتظام کروں؟ محلے کی ذمہ داری نہیں بنتی میں اس کی شادی کا انتظام کروں؟ 10 حج کر لیجئے کچھ نہیں ہوگا اگر پڑوس میں کوئی آدمی پریشان ہے. ہر سال جائیے عمرے کے لیے، کچھ نہیں ہوگا جب تک پڑوس میں کسی غریب کی بیٹی بغیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم سب اپنے بچوں کا اپنا دینی ماحول بنائیں اور اپنے ارد گرد ایسا تانا بانا بنیں کہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ نہ ہو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.